عالمی وبا کورونا سے ریاست مہاراشٹر اور ممبئی خاص طور سے متاثر ہے۔ ممبئی سے قریب بھیونڈی میں بھی حالات تشویشناک ہیں۔ بھیونڈی میں ویسے بھی صحت کے مراکز خود بیمار ہیں اور وبا کے خوف سے نجی کلینکس اور دواخانے بند پڑے ہیں۔ ایسے مشکل حالات میں کورونا کے مرض کے پھیلنے سے روکنے کے لیے جہاں ایک طرف حکومت کی جانب سے کوششیں ہو رہی ہیں تو وہیں دوسری طرف کورونا سے متاثرہ افراد کو طبی امداد پہنچانے کے لیے مختلف سماجی تنظیمیں بھی کام کر رہی ہیں۔ جماعت اسلامی ہند ایک نمایاں نام ہے جو پورے ملک میں زبردست طور پر کارکرد ہے۔ ممبئی سے قریب بھیونڈی کی مکہ مسجد میں جماعت اسلامی ہند کی مقامی یونٹ اور سماجی تنظیم موومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس MPJ اور شانتی نگر ٹرسٹ نے ایک شاندار مثال قائم کرتے ہوئے کورونا متاثرین کی طبی امداد کے لیے آکسیجن کا مرکز قائم کیا ہے۔ تنظیم کے ذمہ داران کی جانب سے مکہ مسجد کے ایک حصے میں 5 بیڈ پر مشتمل آئسولیشن سینٹر بنایا گیا جس میں کورونا کے مریضوں کو ضرورت پڑنے پر آکسیجن فراہم کرنے کی سہولت مہیا کی گئی۔ بھیونڈی میں جماعت اسلامی ہند MPJ اور شانتی نگر ٹرسٹ کی جانب سے کی جا رہی ان کوششوں کو سماج کے مختلف حلقوں کی جانب سے ستائش کی جا رہی ہے۔ سے سانس لینے کو تکلیف ہو رہا تھا میرے کو، یہاں آنے کے بعد مطلب آکسیجن میرے کو لگایا، اس کے بعد ابھی آرام ہو گیا۔ اچھا علاج ہو رہا ہے یہاں اور سب کا ہو رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں 2-3 دن سے کتنے آدمی کا ہوا، سب فری میں ہو رہا ہے اور کوئی چیز کی تکلیف نہیں ہے۔ اسلامک سینٹر سے جو دیا جا رہا ہے یہ تو صرف جو ہے جماعت اسلامی اور MPJ نے ہی فیصلہ کیا کہ اس کو دینا ہے، اور جماعت کے 2-3 لوگوں کو یہاں اس کے لیے ذمہ دار بنایا گیا ہے کہ وہ تاکہ ہر وقت اویلیبل رہیں اور جس کو جب بھی ایمرجنسی میں ضرورت ہو تو وہ آ کر کے یہاں سے سلنڈر لے جا سکے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کسی بھی طرح کے اجتماعات کے انعقاد پر پابندی عائد کی گئی ہے جس کی وجہ سے تحریکی حلقے میں بھی عموماً اجتماعات کا سلسلہ بند ہو گیا ہے۔ اس کمی کو دور کرنے کے لیے جماعت اسلامی ہند حلقہ مہاراشٹر کی جانب سے YouTube اور Facebook پر ہفتے واری آن لائن اجتماعات کے انعقاد کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ ہفتے میں ایک مرتبہ جمعہ کے روز بعد نماز مغرب اس اجتماع کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس میں ریاستی ذمہ داران کی تقاریر اور دروس قرآن اور مختلف اجزاء شامل ہیں۔ نہایت کامیاب انداز میں اجتماعات کا انعقاد الحمدللہ ہو رہا ہے۔ ریاست کے مختلف مقامات سے ارکان جماعت اور کارکنان مرد و خواتین کے علاوہ عام لوگ بھی کثیر تعداد میں اجتماع کے پروگرام سے استفادہ کر رہے ہیں۔ پچھلے مہینے عید الفطر کے موقع پر آن لائن عید ملن پروگرام کا بھی کامیاب انعقاد کیا گیا۔ یہ عید ملن پروگرام میں غیر مسلم برادران وطن کو بطور خاص مدعو کیا گیا تھا۔ انہیں اسلام کی بنیادی تعلیمات اور عید الفطر کے پیغام کے بارے میں معلومات دی گئی۔ اسلام کی بنیادی عقائد، توحید، رسالت اور آخرت کے بارے میں انہیں دعوت دی گئی۔ نیوز 18 کے اینکر امیش دیوگن نے اپنے ایک ٹی وی شو میں حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نہایت بدکلامی کی تھی۔ اس کے خلاف پورے ملک میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ مسلمانوں نے اس مسئلے پر کمال یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ اس معاملے میں جماعت اسلامی ہند مہاراشٹر کے ریاستی امیر رضوان الرحمان خان نے بھی امیش دیوگن کے متنازع بیان پر شدید ناراضگی ظاہر کی اور حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں کی گئی گستاخی پر نیوز 18 کے اینکر کے خلاف کڑی کارروائی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ امیش دیوگن کی یہ غلطی انجانے پن میں کی گئی غلطی نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش کا حصہ ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بے روزگاری میں مبتلا مائیگرنٹ مزدور اپنے اپنے گھروں کو لوٹنے لگے اور اس دوران انہیں ضروری کھانے پینے کی اشیاء کی کمی کا شکار ہونا پڑا۔ اس معاملے میں جماعت اسلامی ہند کرلا کی جانب سے کرلا کے ریلوے اسٹیشن پر کھانے پینے کی اشیاء اور اسنیکس کے پیکٹ تقسیم کیے گئے۔ روزانہ جماعت کے کارروان کی ایک بڑی تعداد ریلوے اسٹیشن پہنچ کر ٹرینوں میں سوار مائیگرنٹ مزدور میں فوڈ پیکٹ تقسیم کر کے ان کی ہر ممکنہ مدد کی کوشش کی۔ ناندیڑ کے فاروق نگر میں ایک مکان میں گیس سلنڈر پھٹنے سے زوردار دھماکہ ہوا۔ خوش قسمتی سے اس دھماکے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا لیکن مکان میں موجود سامان جل کر خاک ہو گیا۔ اس حادثے سے متاثرہ مالک مکان غلام ربانی معاشی طور پر غریب اور آٹو رکشہ چلا کر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ حادثے کی وجہ سے پریشان حال اس شخص کی مدد کے لیے جماعت اسلامی ہند نے ہاتھ بڑھایا اور جماعت کے امیر مقامی کی نگرانی میں شعبہ خدمت خلق کے ناظم محمد ساجد، رکن جماعت عبدالحکیم اور فاروق نگر کے ناظم شیخ عظیم نے ایک وفد کی شکل میں غلام ربانی سے ملاقات کی، حادثے سے ہوئے نقصان کا جائزہ لیا اور پھر جماعت کے بیت المال سے کپڑے، راشن، برتن اور کچھ مالی امداد پیش کی۔ کورونا کا شکار ہو کر فوت ہونے والے مریضوں کی تدفین بھی ایک سنگین مسئلہ بن گیا ہے۔ کئی مقامات پر یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ عام لوگ تو دور، خود مریض کے رشتہ دار بھی مریض کی نماز جنازہ اور تدفین کی کارروائی کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں۔ ایسا ہی ایک معاملہ جالنہ میں بھی پیش آیا۔ یہاں ایک شخص کی کورونا کے مرض میں مبتلا ہونے سے موت ہو گئی۔ مہلوک کے رشتہ داروں نے تدفین کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کیا۔
جس کی وجہ سے جماعت اسلامی ہند جالنہ کے ذمہ داران نے پہل کی اور مرحوم کی آخری رسومات ادا کی۔ لاک ڈاؤن کے دوران راشن دکانوں سے ملنے والا سستا اناج لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ثابت ہوا ہے۔ ایسے میں یہ دیکھا گیا کہ کئی لوگ راشن کارڈ نہیں ہونے کی وجہ سے راشن دکانوں سے اناج نہیں لے پا رہے تھے۔ اس معاملے میں جماعت اسلامی ہند ناندیڑ اور موومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس کے مشترکہ تعاون سے خصوصی مہم چلائی گئی۔ مہم کے تحت شہر کی مختلف بستیوں میں کیمپ لگا کر جن لوگوں کے پاس راشن کارڈ نہیں ہے انہیں نئے راشن کارڈ بنوانے میں رہنمائی کی گئی۔ اس کے لیے باضابطہ کاغذات تیار کر کے تحصیل آفس پہنچائے گئے اور انتظامیہ سے نمائندگی کر کے جن لوگوں نے نئے راشن کارڈ کے لیے درخواستیں دی ہیں انہیں جلد سے جلد نئے راشن کارڈ بنوانے کا مطالبہ کیا گیا۔ اس کے لیے باضابطہ کاغذات تیار کر کے تحصیل آفس پہنچائے گئے اور انتظامیہ سے نمائندگی کر کے نئے راشن کارڈ بنوانے کا مطالبہ کیا گیا۔ اس مہم سے کثیر تعداد میں لوگوں کو نئے راشن کارڈ بنوانے میں مدد ملی۔ لاک ڈاؤن کے دوران جماعت اسلامی ہند ناندیڑ کی جانب سے شہر کے تقریباً 500 سے زائد مستحق خاندانوں میں راشن کٹ، سبزی کٹ، فوڈ کٹ، رمضان راشن کٹ پر جملہ 47,50,000 روپے خرچ کیے گئے۔ لاک ڈاؤن کی مشکل حالات میں لوگوں کی مدد کے لیے جماعت اسلامی ہند ایبٹ محل کی جانب سے بھی کئی کام انجام دیے گئے۔ خصوصی طور پر غریب اور پسماندہ 1265 خاندانوں میں راشن کٹ کی تقسیم کی گئی۔ اسی طرح حکومتی ادارے اور دیگر سماجی تنظیموں کے ذریعے بھی 1500 راشن کٹ مستحق خاندانوں تک پہنچانے میں تعاون کیا گیا۔ اس کام میں موومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس کے مقامی ذمہ داران نے بھی اہم رول ادا کیا۔ امدادی کاموں کے علاوہ کورونا مرض سے بچاؤ کے لیے سماج میں بیداری مہم بھی چلائی گئی۔ جماعت اسلامی ریسورٹ کے مقامی ذمہ داران نے لاک ڈاؤن کے دوران پریشان حال لوگوں کی مدد کے لیے کئی کام کیے، جس کے تحت راشن کارڈ سے محروم لوگوں کو راشن کارڈ فراہم کرنے کے لیے تحصیل انتظامیہ سے نمائندگی کی گئی۔ راشن کارڈ بنوانے کے لیے درکار ضروری کاغذات کے بارے میں نہ صرف رہنمائی کی گئی بلکہ ان کاغذات کو بنوانے میں لوگوں کا عملاً تعاون بھی کیا گیا۔ عید ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم اپنی خوشیوں میں غریبوں کو بھی شامل کریں۔ اسی لیے عید کے موقع پر لوگ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، اپنے دوست احباب کی شیر خرما کے ذریعے ضیافت کی جاتی ہے۔ لیکن عید جیسے موقع پر بھی یہ مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کئی افراد ان خوشیوں سے محروم رہتے ہیں اور غربت اور افلاس کے سبب عید جیسے دن بھی ان خاندانوں کو بھوک سے نجات نہیں ملتی۔ اسی کو پیش نظر کر عید الفطر کے موقع پر حلقہ خواتین جماعت اسلامی ہند ساکی ناکا کی جانب سے شیر خرمے کے ذریعے غریبوں کی ضیافت کی گئی۔ اس سلسلے میں حلقہ خواتین جماعت اسلامی ہند ساکی ناکا ممبئی کی جانب سے گھروں میں تیار کیے گئے شیر خرمے ایک جگہ جمع کیا گیا اور پھر انہیں غریبوں میں تقسیم کیا گیا۔ عید الفطر کے موقع پر جماعت اسلامی ہند بیڑ کی جانب سے اسپتال میں عید ملن کا پروگرام لیا گیا۔ کورونا کے خلاف جاری جنگ میں ڈاکٹر کافی اہم رول ادا کر رہے ہیں۔ اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر یہ لوگ رات دن مریضوں کے علاج میں مصروف ہیں۔ ایسے میں ان ڈاکٹروں کی حوصلہ افزائی کرنا اور انہیں عید کی خوشیوں میں شامل کرنے کے مقصد سے جماعت اسلامی ہند بیڑ کی جانب سے ضلع اسپتال بیڑ میں عید ملن کا پروگرام لیا گیا۔ اسپتال کے ڈاکٹروں اور نرسنگ اسٹاف کی شیر خرمے کے ذریعے ضیافت کی گئی اور ان میں اسلامی لٹریچر بھی تقسیم کیا گیا۔ پروگرام کے انعقاد میں ناظم حلقہ خواتین ڈاکٹر سید شاہین عامر نے اہم رول ادا کیا۔ جماعت اسلامی ہند مختلف محاذوں پر سرگرم عمل ہے، جن میں ایک اہم کام سماج میں بھائی چارہ اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو فروغ دینا بھی ہے۔ اس کے لیے جماعت کے ذمہ داران کی جانب سے مختلف مذاہب کے ذمہ داران سے ملاقاتیں کی جاتی ہیں، ان سے تبادلہ خیال کر کے باہمی میل جول کو مضبوط کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی سلسلے میں جماعت اسلامی ہند حلقہ مہاراشٹر کے شعبہ ہندوستانی سماج کے سیکریٹری ڈاکٹر رفیق پارنیکر صاحب نے معروف سماجی کارکن انا ہزارے سے ان کے گاؤں رالے گنج سدی میں جا کر ملاقات کی، شیر خرمے کے ذریعے ان کی ضیافت کی اور ملک کے موجودہ حالات اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے اس بارے میں تفصیلی غور و فکر کیا۔ مہاراشٹر پبلک سروس کمیشن کے امتحان میں ناندیڑ کے 2 طالبات نے شاندار کامیابی حاصل کی۔ ان میں سیدہ اسما سید ظہیر احمد اور وسیمہ شیخ کے نام شامل ہیں۔ سیدہ اسما کو اسسٹنٹ کمشنر اسٹیٹ ٹیکس جبکہ وسیمہ شیخ کی ڈپٹی کلکٹر کے عہدے پر تقرری عمل میں آئی ہے۔ محدود وسائل اور مشکل حالات کا سامنا کر کے ان دونوں طالبات نے دیگر طالبات اور طلباء کے لیے بہترین مثال قائم کی ہے۔ ان کی غیر معمولی کامیابی پر جماعت اسلامی ہند ناندیڑ کے حلقہ خواتین کے ذمہ داران نے ان سے ملاقات کی، ان کا استقبال کیا اور انہیں تحائف کے ساتھ مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر ڈاکٹر نسرین احسن زبیری اور ڈاکٹر عائشہ پٹھان اور دیگر خواتین موجود تھیں۔